الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. امید ہے آپ اس حشرے میں نیکیوں کے مختلف کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوں گے، دوڑ لگا رہے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو کام میں لے آئیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان دنوں میں نیکی کرنا آپ کو زیادہ مشکل لگے گا رمضان کی نسبت. ان دنوں سے وہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جو بار بار خود کو یاد دلائے کہ میں نے یہ وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے رمضان سے بھی زیادہ محنت ان دنوں میں کرنی ہے. یاد کریں رمضان کے دن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی گزرے، آپ بار بار قرآن کی طرف بھاگتے تھے. آپ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میکسیمم آپ خود کو عبادت میں لگائے ہوئے تھے. تراویح پڑھتے تھے، مسجد کی طرف دوڑتے تھے، تہجدیں پڑھ رہے تھے. تو وہی ماحول اب آپ کو خود بنانا ہے. ملے گا نہیں، یہ اس وقت ہمیں بنا بنایا مل گیا تھا نا، تو اس لیے ہمیں کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. اور یہی ہمارا امتحان ہے ان دنوں میں کہ ہم خود سے کیسے وہ ماحول بنائیں، خود سے کیسے اسٹرگل کریں. جو ہم نے ان 30 دنوں میں رمضان کے سیکھا ہے اس کو اب پریکٹیکل بنانے کا موقع ہے. اور اسی لیے یہ پروگرام بھی ترتیب دیا گیا کہ کہیں یہ باتیں ذہن سے محو نہ ہو جائیں، کہ بہت جلدی ذہن سے نکل جاتی ہیں، بہت جلدی شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری اور مصروفیات میں لگا دیتا ہے. اول تو اس عشرے کی کوئی اہمیت ہی زیادہ نہیں دی جاتی، ہمارے ارد گرد میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. تو لہٰذا پھر بہت ممکن ہے کہ کچھ دن تو جوش رہے، اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے اور پھر انسان یہی کہے کون سا فرض ہے، کون سا ضروری ہے. تو فرض تو تراویح بھی نہیں تھی، فرض تو قرآن پڑھنا بھی نہیں تھا رمضان میں، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کی نا. ہر ایک نے اپنے اپنے مطابق کی. جو پورا سال نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن رمضان میں، لیکن اس وقت آ کے ہم سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. جب بھی سستی آنے لگے، وہ جو میں نے آپ کو کل کسان والی نظم بتائی تھی اس کو یاد کر لیجیے گا، اور ذہن میں ہمیشہ میزان کے 2 پلڑے لے کر آئیں کہ میں نے نیکی کے پلڑے کو بھرنا ہے اور گناہوں کو ہلکا کرنا ہے.
اگر ہم نیکیاں تو کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی بریک نہیں لگ رہی نا، ان کو بھی جاری رکھے ہوئے، تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کو ہمارے گناہ چاٹ جائیں۔ جی ہاں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، یا نیک کاموں میں دل ہی نہیں لگتا۔ بعض دفعہ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ نیکیاں ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ گناہ ایسی بری چیز ہے اور اس کی اتنی زیادہ اثرات ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ کہ جو محنت سے اس نے نیکیاں جوڑی ہیں، کری ہیں، وہ ساری محنت غارت ہو جاتی ہے۔ اور یہ شاید آج پتہ نہ چلے مگر قیامت کے دن ضرور پتہ چل جائے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو کوئی اور لے اڑے، اس لیے کہ فلاں کی غیبت کر لی تھی، فلاں کا حق مار لیا تھا، فلاں کے حق میں کمی کر دی تھی، فلاں سے جھوٹ بولا تھا، اس پہ الزام لگایا تھا، کسی کو دھوکہ دے دیا تھا، کسی سے بے ایمانی کی تھی، کسی کا راز فاش کر دیا تھا، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں یوں ہی اڑا دی تھی، کسی کا تجسس کیا تھا، کسی کے بارے میں لگائی بجھائی کر دی تھی، کسی کو ہرٹ کر دیا تھا، کسی کو دکھ دے دیا تھا، کسی پہ ظلم کر دیا تھا، اور کسی سے قطع تعلق کر کے بیٹھے رہے تھے، کسی سے بد زبانی کی تھی۔ سوچیں ایسے کتنے ہی کام ہم زندگی میں کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، اور کوئی بتا دے تو ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، ہم کہاں مانتے ہیں، پھر ہم مختلف بہانوں سے اور جھوٹ سچ بول کے خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، ہم یہیں تو ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ابھی حقوق اللہ کی بات تو ہوئی نہیں، یہ تو حقوق العباد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی تو اگر حقوق اللہ کی بات کریں تو کتنی نمازیں پتہ نہیں چھوڑ چکے ہیں، کتنی نمازیں بغیر وضو کے پڑھ چکے ہیں، کتنی نمازوں میں خشوع ہی نہیں تھا، کتنے وراثت کے حقوق ہم نے چھوڑے ہیں، کتنے پردے کے احکامات ہم نے توڑے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کتنی کمیاں کی ہیں۔ ہم اس طرف تو ابھی آ ہی نہیں رہے۔ اگر ایک فائل کوئی کھولا جائے نا حقوق العباد کی، تو پتہ نہیں اس میں بھی ہم پاس ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ کہیں اگر انسانوں کے حقوق میں ہی ہمیں دھر لیا گیا تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین کا نام سب نے سنا ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کسی جگہ پڑاؤ کیا تو فوجیوں نے اس بستی سے گائے پکڑ کے ذبح کر لی۔ وہ گائے ایک عورت کی تھی، بوڑھی عورت کی۔ عورت اگلے دن صلاح الدین ایوبی کے راستے میں، جو راستہ تھا اس میں کھڑی ہو گئی پل پہ۔ سلطان جب وہاں سے گزرنے لگے تو عورت نے سلطان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی سواری رکی، بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کے صلاح الدین کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ صلاح الدین بولے، اے نیک بخت عورت، کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا بولی، بادشاہ، میرے مقدمے کا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا آخرت کے پل پہ؟ صلاح الدین کانپ گئے اور سنتے ہی گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ پوچھا، اماں، آخرت کے پل پہ فیصلہ کرنے کی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو فیصلہ کرنا ہے وہ میں یہیں کروں گا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ بڑھیا نے اپنی داستان سنا دی تو سلطان نے اپنے فوجیوں کو اسی وقت حکم دیا کہ اس عورت کے جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ بہت سارے درہم اور دینار اس کو دیے گئے۔ اس سے سلطان نے خود معافی مانگی اور اس کو راضی کر کے عزت اور احترام سے رخصت کیا۔ اس واقعے سے سوچ لیں، جس بندے کو یہ خوف ہونا کہ یہاں کسی کا حق مار لیا تو یہاں تو مار لیں گے، دوسرا بھی چپ کر جائے گا،
لیکن اس دن کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ یہاں تو ظلم و زیادتی کر لی، کسی کو دکھ دے دیا، کسی کو دبا لیا، کیونکہ آج دبا سکتے ہیں، آج کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں، ہو سکتا ہے وہ چوں چرا ہی نہ کرے، وہ اس پوزیشن میں ہی نہ ہو، وہ بے بس ہو، اور ہم بھی زور لگاتے ہی جائیں کیونکہ آج ہمارے پاس زور ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آخرت پہ اگر فیصلہ کرنا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ہمارے خلاف یہ اس میدان میں کھڑا ہو گیا جس کے ساتھ آج ہم نے زیادتیاں کی ہیں، تو کیا ہوگا؟ لہذا جس کو یہ خوف ہو نا، پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، پھر چلتی ہوئی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، پھر یہ ہاتھ گر جاتے ہیں، پھر انسان سوچتا ہے وہاں جا کے کیسے حق ادا کروں گی، یہیں پہ معاملہ صاف کر لوں۔ یہ بتائیے مجھے اور آپ کو، کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اگر آج تک یہ خیال ہی کبھی نہیں آیا تو اب سوچ لیتے ہیں، کدھر کدھر مجھ سے لوگوں کے حقوق میں کمیاں ہوئیں، میں کس کس کو تنگ کر رہی ہوں، میں نے کہاں کہاں کسی کو دکھ دیا۔ خود کو خود ہم اپنی عدالت میں لے کر پیش ہوں، خود کو خود کٹہرے میں کھڑا کریں اور سوچ لیں اگر یہ سب لوگ جمع ہو گئے اس دن تو میرا کیا بنے گا؟ وہ جس دن فردن فردن اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے حضور اکیلے اکیلے پیش کرنا ہے، اکیلے اکیلے آنا ہوگا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی تو بہت مشکل ہے۔ ویسے ہی اگر سر پہ گناہوں کی گٹھری ہو اور لوگوں کی زیادتیاں اس میں بھری ہوئی ہوں، لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات، کمیاں کوتاہیاں یہ سب اٹھائے ہوئے ہوں، تو پھر حال کیا ہوگا؟ یوں بھی کسی بھی عدالت میں آپ بے گناہ بھی ہوں تب بھی خوف آتا ہے۔ عدالت کا ایک اپنا ہی خوف ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت، جہاں پہ انسان سے بولا بھی نہ جائے، اور وہاں پہ انسان یہ سب لوگوں کے حقوق اپنے سر پہ لیے ہوئے کھڑا ہو، تو کیا حال ہوگا؟ لہٰذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کریں۔ جہاں پہ یاد ہے تو ابھی ان سے معافی مانگ لیں، جہاں پہ یاد ہی نہیں، پتہ نہیں انجانے میں اگر کچھ ہو گیا ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہی ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ تو بخش دینا، ان کو اجر دینا۔ تو جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور خود بخشش مانگے اپنے لیے، تو اس سے پہلے کم از کم ہم یہ معاملات تو صاف کر لیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہماری بخشش کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی عدالت تو وہ ہے جہاں معصوم انبیاء، وہ جو اولو العزم پیغمبر تھے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وہ تک بھی خوف زدہ ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف کوئی ایک ایک خطا پوری زندگی میں ان سے ہو، کوئی گناہ نہیں ہوا، صرف ایک خطا، آدم علیہ السلام سے صرف وہ پھل کھایا گیا، نوح علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے صرف لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، صرف کسی کو جان سے نہیں مارنے کی کوشش کی تھی، تب بھی وہ خوف زدہ ہوں گے۔
حالانکہ ان کی بخشش ہو چکی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی بھی ہے، پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا ہے اور ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ کہیں اور ہم یہ کہیں کہ فیصلہ شروع کیا جائے۔ سوچیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ لوگوں سے فرماتے ہیں، لوگوں ایک دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، مجھے بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی۔ تب 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرماتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا۔ کیوں ایسا کیا؟ ان کو خوف تھا کہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے اس کی میرے سے پوچھ ہونی ہے، کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میں نے اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کر دیا۔ اسی لیے بھرپور مخالفتوں کے باوجود اور سخت ترین حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہی رہے، آپ نے کہیں کوتاہی نہیں کی۔ تو جس عدالت میں کھڑے ہونے سے اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھی کانپتے تھے، ان کو اتنا احساس تھا کہ آئے ہم کیسے جواب دیں گے، تو ہمارے جیسے لوگ تو کچھ بھی نہیں، ہمیں کتنی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم پر جو بھی ذمہ داریاں ہیں، کسی کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے خامند ہے، چاہے والدین ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، ان سب کا سوال ہونا ہے، ہم کیسے حساب دیں گے؟ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اس زبان کا کیسے حساب دیں گے، ان کانوں کا کیا سنا، ان آنکھوں نے کیا دیکھا، اس دل میں کیا کچھ تھا بھرا ہوا، اس زندگی کا حساب کیسے دیں گے، اس جوانی کا کیسے دیں گے، ہمت کا کیسے دیں گے، پیسے کا کیسے دیں گے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب انسان یہ سب سوچتا ہے نا تو اس کا سر چکرا جاتا ہے کہ اللہ میں تو کہیں بھی کھڑا ہوا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، کس طرح میری وہاں پہ چھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہاں ایک تیری رحمت کا ہی آسرا ہے کہ تو اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے تو تب میرے کہیں خلاصی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں زندگی کے جتنے دن ہیں ہمیں تو یاد بھی نہیں کیا بولا ہم نے، کو زبانوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، یاد ہی نہیں کیا کچھ کہا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کلمات بول چکے ہیں۔ صرف اور صرف ایک زبان کا ہی حساب ہمیں دینا پڑ جائے نا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، صرف ایک زبان کا۔ آپ کانوں کو چھوڑیں، آنکھوں کو چھوڑیں، آپ اور لوگوں کے حقوق میں زیادتیاں اور کمیاں بیشیاں یہ چھوڑیں، آپ نمازیں اور وہ صرف ایک زبان کی بات کر رہی ہوں، صرف زبان کی۔ تو ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے، اور باقی کانشیسلی ہم واقعی اپنا محاسبہ کر کے، اگر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اگر ہم اپنا سخت حساب لیں تو ہو سکتا ہے کوئی چیزیں یاد آ جائیں، ہو سکتا ہے کہیں ذہن میں آ جائے، تب خود کو جسٹیفیکیشن نہیں دینی، تب کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی سے معافی مانگ لیں، آج معافی مانگنا آسان ہے، یقین جانیں یہ جو ہمیں مشکل لگتا ہے نا یہ بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں جو حشر کے میدان میں ہونے والا ہے۔ یہ آج لوگ مان بھی جائیں گے، آج ہو سکتا ہے آپ کسی کو سوری بولیں، آپ کسی کو کہیں، اعتراف کریں کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے اب احساس ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کر دے، کل کو نہیں اس نے کرنا، حشر کے میدان میں کوئی نہیں کسی کو معاف کرے گا، وہاں تو لوگ چاہیں گے کہ کسی طرح کسی کی ساری نیکیاں ہم لے جائیں، وہاں کسی میں رحم نہیں آئے گا۔ آج لوگ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہو جائیں گے، تو اچھا نہیں ہے ہم یہیں پہ سستے میں چھوٹ جائیں، وہاں پہ بہت پھر مہنگا سودا ہوگا، وہاں پہ نیکیاں دینی پڑیں گی، یہاں پہ تو تحفے تحائف دے دیں، معافی مانگ لیں، دوسرا خوش ہو جاتا ہے، وہاں پہ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو جس کا حق دینا ہے اگر مال میں سے ہے
تو ان کے حق ان تک پہنچائیں اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں. ان دنوں کو خاص طور پہ توبہ استغفار میں لگائیں. ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ کے بھی گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ میرے سے گناہ ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اٹھتے بیٹھتے بھی اپنا تقیہ کلام بنا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ. اٹھتے بیٹھے جیسے ایک بندے کی روٹین بن جاتی ہے نا، اس طرح یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری رکھیے. پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی مل جائے اور بخشش ہو جائے، پتہ نہیں کون سے وقت اللہ تعالیٰ کو ہمارے پر رحم آ جائے. تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ مانگتے رہیں، کیونکہ ہمیں انٹینسٹی نہیں جب پتہ ہوتی نا کسی چیز کی تو ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. لیکن اب آپ آج اس بات کو سوچ لیں کہ کتنا سخت وہاں کا معاملہ ہے، اور یہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں نا، یہ تو اور بھی زیادہ مشکل اس لیے ہیں کہ بندوں کے اندر رحم نہیں ہے. وہ رب تو الرحمن الرحیم ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی معافی مل سکے، لیکن بندے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو اس دن یہی کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو کنگال کر لیں. اسی لیے آپ کو وہ حدیث پتہ ہی ہوگی کہ جو اس دن کا مفلس کون ہے، اس دن کا فقیر کون ہوگا. بندوں کے حقوق میں جس نے کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری ہوگی، اس دن ان کو سبھی دینا پڑ جائے گا. یہی لوگ کھڑے ہوں گے کہ ہمیں اپنی نیکیاں دے دے یہ بندہ، تو وہ نہیں رحم کریں گے. لہٰذا ان سے یہاں پر اپنا معاملہ صاف کرائیں، یہاں توبہ استغفار بھی کریں. ہم نے زبان سے کیا کیا بولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ معاف کر دے. اسی طرح ان دنوں میں صدقہ خاص طور پہ بہت کریں، کیونکہ یہ جو صدقہ ہے نا، جیسے ہم رمضان میں کر رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوتی تھی، سب کرتے ہیں، ہر ایک بندہ جو اس کی استطاعت ہوتی کوشش کرتا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے راستے میں دے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ اگر کسی کے اوپر ہے نا، تو صدقہ اگر وہ بندہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس سے ہٹ جائے گا. تو اس عشرے میں بھی کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ صدقہ کریں، روز صدقہ کریں، اور قیامت کے دن یہی صدقہ سایہ بن جائے گا جس کے نیچے انسان کھڑا ہو سکے گا. آج کل گرمیوں کے دن ہیں، سائے کی اہمیت آج کل ہمیں زیادہ پتہ چلتی ہے کہ سایہ کتنی ٹھنڈک دیتا ہے. کہیں دھوپ میں آپ چل رہے ہو نا، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے سائے میں پہنچ جائیں. تو قیامت کے دن کی گرمی اور اس دن کی تپش اور سورج کا قریب ہونا جب آپ سوچتے ہیں تو سائے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ سایہ، ٹھنڈا سایہ مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو صدقہ ہے جو سایہ بنے گا. یہاں پہ تو سر میں درد ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر دھوپ میں رہیں، اس دن کیا کریں گے جب سورج اتنا قریب ہوگا. تو اگر آج کچھ پیسے دے کے ہم اس دن کا سایہ خرید سکتے ہیں تو کیوں نہیں سوچیں کہ یہ سب چیزیں وہاں جا کے سپینڈ کرنا چاہیں گے نا، کہ آج یہ پیسے لے لو اور مجھے سایہ دے دو، تو اس دن تو نہیں دے سکیں گے. نہ ہمارے پاس کوئی مال ہوگا اور نہ اس دن کوئی خرید و فروخت ہوگی. یہ تو آج ہے. صدقہ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں اور میں بہت بڑی چیز ہو گئی ہوں، دیکھو میں نے اس کو اتنا دے دیا. یہ سوچئے کہ یہ میں اپنے لیے سایہ خرید رہی ہوں، یہ میری ضرورت ہے. اسی طرح اگر کسی کی زکوٰۃ رہتی ہے تو ان دنوں میں دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان دنوں میں کی گئی نیکی کسی بھی اور دن میں کی گئی نیکی سے زیادہ سپیریئر ہے، بہتر ہے، افضل ہے. تو زکوٰۃ بھی آپ چاہے رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن اگر آپ کی رہ گئی ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. صدقہ و خیرات بھی آپ نے جو اگلے مہینوں میں بھی کرنا ہے وہ اس وقت کر لیں. اصل میں ہم اتنے زیادہ گنتی میں لگے رہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ کتنا ثواب ملے گا. بچوں والی بات ہے، کتنا ملے گا، 100 گنا ملے گا،
70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा, इन बातों को छोड़ दें। जिसके साथ आपका मामला है ना, उसके साथ हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। क्या इतना काफी नहीं है कि जब वो बता दे कि ये दिन उसको बहुत महबूब है और इनमें किया गया अमल उसको बहुत महबूब है, बहुत पसंद है, और फिर छोड़ देना उस पे। एक दफा वो राजी हो गया ना, तो इतना नवाजेगा, फिर हमें समझ ही नहीं आनी कि और क्या मांगे। इतना वो जूदो करम वाला, इतना वो सखा वाला है। हम तो उतना मांग के भी हमें नंबर दे दिया जाए ना, वो नंबर तो बहुत छोटा होगा। वो तो बेहिसाब देने वाला है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आपका मामला बड़े सखी के साथ है, गनी के साथ है। वो जो देने से डरता नहीं है, जो देने से कमी का अंदेशा नहीं रखता, उसको खौफ नहीं होता कि मैंने दे दिया तो क्या होगा। वो सखी है, वो करम करने वाला है। तो बस उसको खुश करने की फिक्र करें, इसको छोड़ दें कि कितने % मिलना है, और रमजान में तो इतना मिल रहा था, अब कितना होगा। ये कोई पैसे थोड़ी हैं कि हम गिन गिन के उनका हिसाब करें। तो ये नेकियां हैं, इनके लिए बेहिसाब अजर की तवक्को रखिए। दिल खोल के आप नेकी करें और खुशी के साथ करें, और इस चाहत के साथ करें कि बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला राजी हो गया ना, फिर तो कोई खौफ ही नहीं है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए उस रब को राजी करने में अपना ज्यादा वक्त लगाएं कि किस तरह वो खुश हो जाए। और जब इस एम को लेके चलेंगे ना, तो आपको नेकी के मौके भी नजर आ जाएंगे। आप देखिएगा, आपको खुद नजर आएंगे कि कहां कहां मैं नेकी कर सकती हूं। तो अल्लाह ताला हमसे करा ले। आज जो जिक्र आपको मैं बताना चाहती हूँ, वो बड़ा ही प्यारा जिक्र है। हमें ये होता है ना कि हम हज पे नहीं जा सके, हम कैसे हज वाली शहादतें ले सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह शाम 100 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लिया, वो ऐसे ही है जिसने 100 हज कर लिए। 100 हज तो क्या मुश्किल है सुभान अल्लाह कहना? कह के देखें एक दफा, बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी एफर्ट लगी, कितनी परेशानी लगी, कितने पैसे लगे, कितनी ताकत लग गई, कुछ भी नहीं। तो क्या मुश्किल है उठते बैठते। और किसको नहीं आता ये कलिमा? आप खाना बना रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और छोटा सा कलिमा है, 100 हज के बराबर अजर मिल गया। और अल्लाह ताला को बड़ा महबूब भी है। तो ऐसे कलिमात को भी जारी रखिए कि अल्लाह ताला हमें इनके बदले में अगर इतना अजर दे दे। देख ले, वो फिर वही बात है कि आपका मामला किसके साथ है। आप हैरान भी होते होंगे कि इतने से कलमे पे इतना बड़ा अजर। 100 दफा पढ़ लिए, 100 हज के बराबर सवाब। तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से कमी का अंदेशा ना रखें, उसका हाथ बहुत खुला है। तो उसकी तरफ देखें, जब भी नेकी कर रहे हो उसकी हाथ की तरफ देखें कि वो बहुत अजर देने वाला है। फिर आपके दिल से ये भी निकल जाएगा कि मुझे लोग क्या देंगे। आप जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो जो देगा ना, वो लोगों की बेचारे क्या दे सकते हैं आपको? कोई तारीफ ही कर देगा, क्या होगा उस तारीफ से? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा उसके रिवॉर्ड्स की तरफ, उसकी तरफ से अजर जो है ना मिलने वाला, उसकी तरफ नजर रखें। आप देखेंगे कि आपकी नेकी का शौक और बढ़ जाएगा कि मेरा रब बड़ा नवाजने वाला है। और इंसान जैसा अल्लाह ताला के बारे में गुमान करता है, अल्लाह ताला वैसा ही उसके साथ होता है। आप ये जब ये हुस्ने ज़न रखेंगे ना कि मेरा रब मुझे बड़ा नवाजेगा, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आप देखेंगे आपको ऐसा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे ये नेकियां सारी करवा ले। या अल्लाह हमें तौफीक दे देना, क्योंकि हमारे अंदर कुव्वत ना ताकत कुछ भी नहीं है। तौफीक सिर्फ तेरी तरफ से। इतना सा कलमा भी लोगों को भारी पड़ जाता है कि कैसे बोले। तो अल्लाह तूने ही तौफीक देनी है, तू हमसे करा लेना। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد